فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرانڈ رسل پارٹ 37 حصہ اول علماء باب نمبر 1 یہودیت کا مذہبی ارتقاء The religious development of the Jews دین مسیح جیسا کہ یہ سلطنت روم سے وحشیوں کو ملا 3 عناصر پر مشتمل تھا۔ اول محسوس فلسفیانہ اعتقادات جو بیشتر افلاطون نو افلاطونیوں لیکن جزوی طور پر واقعین سے حاصل شدہ تھے۔ 2 اخلاقیات کا تصور اور تاریخ جو یہودیوں سے لی گئی تھی۔ اور سوم محسوس نظریات جو بیشتر نجات سے متعلق تھے، جو مجموعی طور پر عیسائیت میں نئے تھے، اگرچہ جزوی طور پر عارفی مت اور مشرق قریب کے اس سے ملتے جلتے مسالک سے لیے گئے تھے۔ میرے خیال میں عیسائیت میں اہم ترین یہودی عناصر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مقدس تاریخ تخلیق کی ابتدا سے لے کر مستقبل میں آخرت تک اور انسان کے لیے احکام الہی کے جواز پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 ایسے انسانوں کے ایک چھوٹے گروہ کا وجود جنہیں خدا خاص طور پر پیار کرتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ گروہ منتخب لوگوں چوزن پیپل کا تھا، اور عیسائیوں کے خیال میں پسندیدہ لوگوں دا الیکٹ کا۔ نمبر 3 راست شعاری کا ایک نیا تصور۔ مثال کے طور پر عیسائیت نے خیرات دینے کی نیکی بعد کی یہودیت سے لی تھی۔ اس بات کا امکان ہے کہ بپتسمہ کو جو اہمیت دی گئی ہے شاید اسے عارفی مت یا مشرقی وسنا پورا اسرار مذاہب سے لیا گیا ہو، لیکن عملی انسان دوستی جو عیسائیت میں نیکی کے تصور کا عنصر ہے یہودیوں ہی سے لی گئی معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 4 قانون عیسائیوں نے جزوی طور پر عبرانی قانون کو اپنا لیا جس کی مثال احکام عشرہ ہے، جبکہ انہوں نے اس کے رسمی اور دینی حصوں کو ترک کر دیا، لیکن عملی طور پر اس مسلک کے ساتھ ویسے ہی جذبات وابستہ کر لیے جو یہودیوں نے قانون کے ساتھ وابستہ کر رکھے تھے۔ اس سے یہ نظریہ وجود میں آیا کہ صحیح عقیدہ بھی کم از کم ایسا ہی اہم ہے جیسا کہ نیکی کا عمل۔ یہ وہ نظریہ ہے جو بنیادی طور پر یونانی ہے۔ یہودیوں میں جو اصل بات ہے وہ بلا شرکت غیر پسندیدہ لوگ ہونا ہے۔ نمبر 5 مسیحا یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ مسیحا ان کے لیے عارضی خوشحالی لائے گا اور انہیں یہاں زمین پر اپنے دشمنوں پر فتح دے گا، علاوہ ازیں وہ مستقبل میں باقی رہے گا۔ عیسائیوں کے لیے مسیحا تاریخی یسوع تھا جسے یونانی فلسفہ میں کلمہ لوگوس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر تھا، اور مسیحا کو اپنے پیروکاروں کو اس اہل بناتا تھا کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آئیں۔ نمبر 6 آسمان کی بادشاہت اخروی دنیا کے تصور میں یہودی اور عیسائی افلاطونیت میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ تصور ان کے ہاں یونانی فلسفیوں کی بنسبت زیادہ محسوس صورت میں ہے۔ یونانی نظریہ جو مسیحی فلسفے میں تو بہت زیادہ ہے مگر مقبول عام عیسائیت میں نہیں۔ یہ تھا کہ زمان و مکان میں حصی دنیا ایک فریب ہے، اور یہ کہ ایک شخص فکری اور اخلاقی نظم و ضبط سے اس ابدی دنیا میں رہنا سیکھ لیتا ہے، اور صرف یہ ابدی دنیا ہی حقیقی دنیا ہے۔ اس کے برعکس یہودی اور عیسائی نظریہ یہ تھا کہ اخروی دنیا مابعد طبیعتی طور پر اس دنیا سے مختلف نہیں ہے، لیکن جیسا کہ مستقبل میں ہوگا کہ پارسا لوگ تو ابدی مسرتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور بدکار لوگ ابدی اذیت کا دکھ اٹھائیں گے۔
اس عقیدے میں انتقامی نفسیات مضمر ہے۔ یہ سب خاص و عام کے لیے قابل فہم تھا، جبکہ یونانی تصورات ایسے نہ تھے۔ ان عقائد کی ابتدا سمجھنے کے لیے ہمیں یہودی تاریخ کی حقائق کا جائزہ لینا لازم ہو جاتا ہے، اور اب ہم اپنی توجہ اس طرف مبذول کریں گے۔ اسرائیلیوں کی ابتدائی تاریخ کی تصدیق عہد نامہ قدیم کے ماخذ کے سوا اور کہیں سے نہیں ہو سکتی، اور یہ جاننا ناممکن ہے کہ یہ کس مقام پر محض داستانی نہیں رہتی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو بحیثیت بادشاہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور ان کا حقیقی وجود بھی تھا، لیکن اولین مقامات پر یقینی طور پر تاریخی ہیں۔ لیکن اولین مقامات جو یقینی طور پر تاریخی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہی اسرائیل اور یہودا کی دو بادشاہتیں قائم رہیں۔ عہد نامہ قدیم میں جس پہلے صفیہ متکلم کا ذکر ملتا ہے اور جس کا آزاد دستاویزی ثبوت ہے، اسرائیلی بادشاہ آہب ہے۔ اس کا ذکر 853 کاف میم کے ایک اشوری خط میں ملتا ہے۔ اشوریوں نے بالآخر 722 کاف میم میں شمالی بادشاہت پر قبضہ کر لیا اور آبادی کا زیادہ تر حصہ ساتھ لے گئے۔ اس وقت صرف یہودا کی بادشاہت نے اسرائیلی مذہب اور روایت کو محفوظ رکھا۔ یہودا کی بادشاہت اشوریوں سے تو بچ رہی، لیکن اس کے اقتدار کا اس وقت خاتمہ ہو گیا جبکہ بابلیوں اور میڈیا نے 606 کاف میم میں نینوا پر قبضہ کر لیا، لیکن 586 کاف میم میں نبوکدنیزر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو مسمار کر دیا، اور آبادی کا زیادہ تر حصہ بابل لے گیا۔ 538 کاف میم میں بابلی حکومت کا اس وقت زوال ہوا جب سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ سورس میڈیا اور ایران کا بادشاہ تھا۔ سائرس نے 537 کاف میم میں ایک حکم نامے کے ذریعے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ ان میں سے اکثریت نے نہمیہ اور عزرا کی رہنمائی میں ایسا کیا۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور یہودی راسخ الاعتقادی نکھر کر سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اسیری کے عرصہ میں اور اس سے کچھ پہلے اور اس کے بعد بھی یہودی مذہب بہت اہم ارتقاء سے گزرا۔ شروع میں تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اسرائیلیوں میں اور ان کے ارد گرد قبائل کے درمیان مذہبی نقطہ نظر سے زیادہ فرق نہ تھا۔ ابتدا میں یہودا محض ایک قبائلی دیوتا تھا جو اسرائیل کے بچوں کی حمایت کرتا تھا، لیکن اس سے انکار نہ تھا کہ اس کے علاوہ دیوتا بھی ہیں اور ان کی پوجا بطور عادت کی جاتی تھی۔ لیکن جب پہلا حکم الہی کہتا ہے میرے سوا تمہارا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو یہ وہ حکم تھا جو بالکل ایک جدت تھی اور جو اسیری سے کچھ دیر بعد نازل ہوا۔ اس کی تصدیق پہلے انبیاء کی متعدد کتابوں سے ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کے انبیاء جنہوں نے یہ پہلی تعلیم دی کہ بت پرست لوگوں کے دیوتاؤں کی عبادت گناہ ہے۔ اس زمانے میں مسلسل جنگوں کو جیتنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہودا کی حمایت لازمی ہے، اور اگر اس کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں کو تعظیم بخشی گئی تو یہودا اپنی حمایت سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ یرمیاہ اور ایزیکیل نے خاص طور پر اس بات کی تعلیم دی کہ ایک مذہب کے علاوہ باقی تمام مذاہب چھوٹے ہیں اور خدا بت پرستی کی سزا دیتا ہے۔ چند حوالوں سے ایک تو ان کی تعلیمات واضح ہو گئیں اور دوسرے بت پرستوں کی وہ روش سامنے آ گئی جن کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ یہودا کے شہر اور یروشلم
کی گلیوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں اور باپ آگ جلاتے ہیں، اور عورتیں آسمان کی ملکہ اشتار کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندتی ہیں اور دوسرے دیوتاؤں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے ان پر پانی انڈیلتی ہیں تاکہ میری ناراضگی مول نہ لے سکے۔ 17 سے 18 یرمیہ باب 7۔ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے اور انہوں نے طافت کے بڑے محلات بنائے جو حنام کی وادی میں ہیں تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں۔ میں نے ایسا نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہی یہ خیال میرے دل میں آیا۔ یرمیہ باب 31:7۔ یرمیہ میں ایک بہت دلچسپ تحریر ہے جس میں وہ مصر میں اسرائیلیوں کی بت پرستی کی مذمت کرتا ہے۔ اس نے خود کچھ وقت ان میں گزارا تھا۔ نبی نے مصر میں پناہ گزین یہودیوں کو بتایا ہے کہ یہودا ان سب کو تباہ کر دے گا کیونکہ ان کی بیویاں دوسرے دیوتاؤں کے سامنے لبان جلاتی ہیں، لیکن وہ اسے سننے سے انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم یقیناً وہی کریں گی جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے تاکہ ہم آسمان کی ملکہ کے سامنے لبان جلائیں اور اس سے بطور نظر پانی انڈھیلتی رہیں، اور اس پر بطور نظر پانی انڈھیل دیں جیسا کہ ہم نے کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بادشاہوں نے اور ہمارے شہزادوں نے یہودا کے شہر اور یروشلم کی گلیوں میں کیا کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس وافر اناج تھا اور وہ اچھے بھلے تھے اور انہوں نے کوئی بدی نہ دیکھی، لیکن یرمیہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ یہودا نے ان کی بت پرستی کے اعمال کو ناراضگی سے دیکھا ہے اور ان کی وجہ سے بدنصیبی آئی ہے۔ خدا نے کہا، دیکھو میں نے اپنے بلند نام کی قسم کھائی ہے کہ مصر کی تمام سرزمین پر یہودا کا کوئی آدمی اپنے منہ سے میرا نام نہیں لے گا۔ میں ان کے گناہ کے باعث ان پر نظر رکھوں گا اور ان کی نیکی پر نہیں، اور مصر کی زمین پر یہودا کے تمام یہودا کے تمام مرد قحط اور تلوار سے مر جائیں گے یہاں تک کہ وہ سب مٹ جائیں گے۔ یرمیہ 11:44 سے آخر تک۔ عیسیٰ قبل کو بھی اس طرح یہودیوں کی بت پرستی کے اعمال پر صدمہ ہوا۔ خدا ایک منظر میں اسے دکھاتا ہے کہ عورتیں معبد کے شمالی دروازے پر تموز، ایک بابلی دیوتا کے لیے روتی ہیں، پھر وہ اسے شدید کراہیت دکھاتا ہے۔ جب 25 مرد معبد کے دروازے پر سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے اسی کے باعث میں سخت ناراضگی سے نمٹوں گا، میری آنکھیں نظر انداز نہیں کریں گی اور نہ ہی میں اس پر رحم کھاؤں گا، اور اگرچہ میرے کانوں میں بلند آواز سے روئیں گے لیکن میں انہیں نہیں سنوں گا۔ ایزاکیل باب 7 سے 11 سے آخر تک۔ یہ تصور ایک مذہب کے سوا باقی تمام مذاہب بد کردار ہیں، اور یہ کہ خدا بت پرستی کی سزا دیتا ہے صاف طور پر ان نبیوں کی اختراع تھا۔ انبیاء مجموعی طور پر شدید قوم پرست تھے اور اسی دن کے انتظار میں تھے جب خدا ان بت پرستوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دے گا۔ اسیری سے متعلق یہی خیال کیا گیا کہ یہ نبیوں کی ملامت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہودا قادر مطلق تھا تو یہودی اس کے منتخب لوگ تھے، تو پھر ان کے دکھوں کی صرف یہی وضاحت ہو سکتی ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی سزا تھی۔ یہ آبائی اصلاح کی نفسیات ہے، یہودیوں کو سزا دے کر انہیں بدعمالیوں سے پاک کرنا ہے۔ اس عقیدے کے تحت اسیری کے دوران انہوں نے راسخ الاعتقادی بہت زیادہ سختی کے ساتھ اپنا لی۔ جب وہ آزاد تھے ان کے بنسبت، اب وہ بلا شرکت غیر پہلے سے بہت زیادہ قوم پرست بن گئے۔ وہ یہودی جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بابل میں نہیں جائے گئے تھے، وہ بابل نہیں لے جائے گئے تھے، اور وہ اس حد تک اس ارتقاء سے متاثر نہ ہوئے۔ اسیری کے بعد جب عزرا اور نرمیہ
واپس یروشلم آئے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت صدمہ ہوا کہ محلوط شادیاں عام ہو چکی تھیں اور انہوں نے ایسی تمام شادیوں کو ناجائز قرار دے کر ختم کر دیا۔ عزرا باب 5-9-10۔ دوسری قدیم اقوام سے یہودی اس لحاظ سے منفرد تھے کہ ان میں کڑا قومی غرور تھا۔ دوسری اقوام جب مفتوح ہو جاتی تو خارجی اور داخلی طور پر بھی اطاعت قبول کر لیتی۔ صرف یہودی اپنی فضیلت و سبقت کے عقیدے پر قائم رہتے۔ ان کا اعتقاد قائم رہتا کہ ان کی بدنصیبیوں کا سبب خدا کی ناراضگی ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان و عمل کی پاکیزگی محفوظ رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی تاریخی کتابیں جو زیادہ تر اسیری کے بعد تالیف کی گئی تھیں یہ غلط تاثر دیتی ہیں، کیونکہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کی بت پرستی کے اعمال جن کے خلاف نبیوں نے احتجاج کیا تھا وہ پہلی سی سخت و سخت پابندی سے دور ہٹ جانا تھا، جبکہ حقیقت میں پہلے سخت و سخت پابندی کبھی بھی موجود نہ تھی۔ اگر بائبل کا غیر تاریخی طور پر مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام اس سے کہیں زیادہ حد تک مخترع تھے جتنے کہ وہ ان کتابوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بعد ازاں اسیری کے دوران یہودی مذہب میں بعض خصوصیات پیدا ہو گئی تھیں جن کا ماخذ اگرچہ پہلی تعلیمات میں تھیں۔ ہیکل کی تباہی کے باعث جہاں صرف قربانیاں ہی چڑھائی جاتی تھیں، یہودی رسومات چاروں ناچار قربانیوں سے لا تعلق ہو گئیں۔ اس وقت یہودیوں کے معبدوں میں صحیفوں سے صرف ایسے حصے پڑھ کر سنائے جاتے تھے جو کہ پہلے پڑھے جاتے تھے۔ اب سبت کو پہلی دفعہ اہمیت دی گئی اور اس طرح ختنے کو بھی، جو کہ یہودیوں کی علامت تھی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف جلا وطنی کے دوران ایسا ہوا کہ بت پرستوں کے ساتھ شادیاں ممنوع قرار دے دی گئیں۔ ہر قسم کی غیر شراکت بڑھی۔ میں مالک تمہارا خدا ہوں جس نے تمہیں دوسرے لوگوں سے علیحدہ کیا ہے۔ تم مقدس ٹھہرو گے کیونکہ میں تمہارا خدا مقدس ہوں۔ لیویٹکس 24۔ قانون اس زمانے کی تحریر ہے۔ قومی وحدت محفوظ رکھنے کے لیے باقی قوتوں میں سے یہ ایک سب سے بڑی قوت تھی۔ آج ہمارے پاس جو عیسائیہ کی کتاب ہے وہ دو مختلف نبیوں کی تحریریں ہیں، ایک جلاوطنی سے پہلے اور دوسری جلاوطنی کے بعد۔ ان میں سے دوسری کتاب جسے بائبل کے طلبہ ڈیوٹیرو عیسائیہ کہتے ہیں، وہ نبیوں کی کتابوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ وہ پہلے نبی ہیں جو بتاتے ہیں کہ خدا کہتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر میں ہوں۔ وہ روز قیامت جسم کے پھر زندہ ہونے میں یقین رکھتے ہیں۔ شاید یہ ایرانی اثر تھا۔ بڑے عہد نامہ قدیم کی کتابوں میں اس کے مسیحا کے متعلق پیش گوئیاں بعد ازاں یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کی گئیں کہ انبیاء نے حضرت عیسیٰ کی آمد کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ یہودیوں اور بت پرستوں یا غیر مسیحیوں کے ساتھ عیسائیوں کے دلائل نے اس ڈیوٹیرو عیسائیہ کتاب سے بڑا اہم کارنامہ سر انجام دیا، اور اسی وجہ سے اس میں سے وہ تمام حوالے پیش کروں گا جو سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں۔ بالآخر تمام قومیں اپنا مذہب تبدیل کر لیں گی۔ صفحہ 333۔ وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھال لیں اور اپنے پھالوں کو ہنسویں بنا ڈالیں گے، اور قوم پر تلوار نہ چلائیں گی اور پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ یسیہ باب 2-4۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام امانویل رکھے گی۔ یسیہ باب 2-6۔ اس عبارت کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں میں مناظرہ ہوتا رہا۔ یہودی کہتے ہیں کہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ایک نوجوان عورت حاملہ ہوگی، لیکن عیسائیوں کا خیال تھا کہ یہودی غلط بیانی سے کام لے رہے تھے۔
وہ لوگ جو تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی ہے۔ وہ جو موت کے سائے کی وادی میں رہتے ہیں ان پر روشنی چمکی ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا ہے، اور حکومت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور وہ عجیب تر، مشیر، طاقتور اور خدا ہمیشہ کا باپ اور امن کا شہزادہ کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یسیہ۔ سب سے زیادہ پیش گوئیاں باب 53 کی ان عبارتوں میں ہیں جن میں مانوس متن ہے۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، جبکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح وہ برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اس طرح وہ خاموش رہا۔ بلاہر نجات میں غیر مسیحیوں کی شمولیت واضح ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ یسیہ باب 360۔ عزرا اور نحمیہ کے بعد یہودی کچھ عرصے کے لیے تاریخ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہودی ریاست بدستور ایک دینی حکومت قائم رہی، لیکن اس کا علاقہ بہت محدود تھا۔ ایبیون یروشلم انڈر دا ہائی پرائسٹس بائی ایبیون کے مطابق یہ علاقہ یروشلم کے چاروں طرف 10 سے 15 میل تک محدود تھا۔ سکندر کے بعد یہ علاقہ سیلوسیوں اور بطلیموسیوں کے مابین نزاع کا باعث بن گیا، تاہم اس کے باعث یہودی علاقے میں طویل عرصے تک کوئی جنگ نہ ہوئی، اور یہودی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل پیرا رہے۔ اس زمانے میں ان کے اخلاقی اصول واعظ میں لکھے ہیں، جو تقریباً 200 کافی میں لکھے گئے۔ حال ہی میں یہ کتاب صرف یونانی زبان میں تھی، یہی وجہ ہے کہ اسے بے سند صحائف سمجھ کر خارج کر دیا گیا، لیکن حال ہی میں اس کا عبرانی مسودہ دریافت ہوا ہے جو بعض امور میں اس ترجمے سے مختلف ہے جو یونانی متن ہے۔ اس میں جس اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے وہ بہت دنیاوی ہے۔ ہمسایوں میں وقار اور اچھی شہرت کو بلند مقام دیا گیا ہے۔ دیانتداری بہترین لائحہ عمل ہے، کیونکہ یہ مفید بات ہے کہ یہودا آپ کی طرف ہو۔ خیرات کرنا سراہا گیا ہے۔ یونانی اثر کا واحد اشارہ طب کی تعریف سے ملتا ہے۔ غلاموں کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک نہیں رکھنا چاہیے۔ چارہ، ڈنڈا اور بوجھ گدھوں کی ضرورت ہے، اور روٹی، اصلاح اور کام ملازم کی۔ اسے اس کام پہ لگاؤ جس کے لیے وہ موزوں ہے۔ اگر وہ اطاعت گزار نہیں ہے تو اسے زیادہ بیڑیاں پہنا دو۔ باب 24-28۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اگر وہ دوڑ گیا تو آپ کی قیمت ضائع ہو جائے گی۔ یہ مفید سختی حد قائم کرتی ہے۔ اذن 30-31۔ بیٹیاں بہت پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ بظاہر اس زمانے میں وہ بہت زیادہ مہذب اخلاق کی عادی ہو چکی تھیں۔ باب 9-11-42۔ وہ عورتیں جن کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا، لباس سے کیڑا نکلتا ہے اور عورت سے بدی۔ اذن 13۔ بچوں کے ساتھ حشاش بشاش ہونا غلطی ہے۔ ان کے ساتھ صحیح رویہ یہ ہے کہ بچپن میں ہی ان کی گردنیں جھکا دو۔ باب 7-23-24۔ سراسر بڑے کیٹو
کی طرح وہ اچھے تاجر کے اخلاق کو بہت غیر دلکش انداز میں پیش کرتا ہے۔ آرام دہ خود پارسائی کی پرسکون زندگی سیلیوسی بادشاہ انٹیوخس چہارم کے ہاتھوں بری طرح پامال ہو گئی۔ یہ بادشاہ اپنی تمام ریاستوں کو یونانی طرز پر لانا چاہتا تھا۔ اس نے 175 کاف میم یروشلم میں ایک اکھاڑا قائم کیا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ ہیٹ پہنیں اور ورزش کریں۔ اس کام میں جیسن نامی ایک یونانی یہودی نے اس کی مدد کی۔ اسے بادشاہ نے پادری بنا دیا۔ پیشوائی اشرافیہ غافل و کاہل ہو چکی تھی اور اس نے یونانی تہذیب میں کشش محسوس کی، لیکن ایک جماعت جسے ہیزیڈیم بامانی مقدس کہتے تھے نے اس کی سخت مخالفت کی۔ دیہاتی آبادی میں وہ بہت مضبوط تھے۔ 170 کاف میم میں انتوخس جب مصر کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گیا تو یہودیوں نے بغاوت کر دی۔ اس وجہ سے انتوخس نے ہیکل سے مقدس کشتیاں نکال دیں اور ان کی جگہ پر دیوتا کی تشبیہ رکھ دی۔ اس نے زیوس کو یہودا کی مثل قرار دیا اور اس پر اس طرح عمل پیرا ہوا۔ یہ عمل دوسری جگہوں پر بھی ہر کہیں کامیاب رہا۔ اس نے یہودی مذہب کو مٹانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے ختنہ کی رسم اور اناج کے متعلق قوانین پر سخت ممنوع قرار دے دیا۔ ان سب باتوں کو یروشلم نے قبول کر لیا، لیکن یروشلم کے باہر یہودیوں نے سخت شدت و سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ اس زمانے کی کہانی مکابیز کی پہلی کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ پہلا باب یہ بتاتا ہے کہ کس طرح انتیوخس نے حکم دیا کہ اس کی بادشاہت کے تمام لوگ ایک قوم بن جائیں اور اپنے الگ قوانین ترک کر دیں۔ تمام بت پرستوں نے اور بہت اسرائیلیوں نے اس کی اطاعت کی، حالانکہ بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ سبت کو غیر مقدس جانیں، سور کے گوشت کی قربانی کریں اور اپنے بچوں کے ختنے نہ کروائیں۔ تمام وہ جو اس کی اطاعت نہ کرتے انہیں سزائے موت دی جاتی۔ اس کے باوجود بہت لوگوں نے اس کے حکم کے خلاف مزاحمت کی۔ انہوں نے بعض ایسی عورتوں کو جان سے مار دیا جنہوں نے اپنے بچوں کے ختنے کرائے تھے۔ انہوں نے شیخ اور بچوں کو گردن سے لٹکایا اور گھروں کو لوٹ لیا اور انہیں قتل کر دیا جنہوں نے ختنے کیے تھے۔ تاہم اسرائیل میں بہت لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور اسی پر پوری طرح قائم رہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ ناپاک چیز نہیں کھائیں گے۔ اس لیے انہوں نے موت کو ترجیح دی تاکہ وہ مختلف گوشت کھانے سے ناپاک نہ ہو جائیں اور مقدس حکم کی بے حرمتی نہ کریں، پاس یوں وہ مر گئے۔ مکابیز باب اول 60 سے 63۔ اسی زمانے میں یہودیوں میں بقائے روح کا عقیدہ وسعت سے عام ہوا۔ یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ نیکی کا بدلہ اس دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن اس ظلم و ستم نے جو نیک ترین یہودیوں پر ڈھایا گیا ان پر واضح کر دیا کہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اس لیے عدل الہی کے تحفظ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہو گیا کہ اعمال کی جزا و سزا اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی میں ملتی ہے۔ یہ نظریہ تمام یہودیوں نے تسلیم نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں سیڈیوسیس اب تک یہ تسلیم نہ کرتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد کم تھی اور بعد ازاں تمام یہودی بقائے روح کے عقیدے کے قائل ہو گئے۔ یہودا مکابیس نے انٹیوخس کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ ایک قابل فوجی کمانڈر تھا۔ اس سے پہلے یروشلم 164 کاف میم پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مزید حملے کرنے شروع کر دیے۔ بعض اوقات تو وہ تمام مردوں کو مروا ڈالتا اور بعض اوقات زبردستی ان کے ختنے کراتا۔ اس کے باعث جوناتھن کو اعلیٰ ترین پادری مقرر کیا گیا اور اسے ایک فوجی دستے کے ساتھ یروشلم میں مقیم کیا گیا۔ اس نے سماریہ فتح کر لیا اور یوں جو پایا اور اکرا اس کے قبضے میں آ گئے۔ اس نے روم کے ساتھ مذاکرات کیے اور مکمل حد مختاری حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ہیروڈ کے زمانے تک اسی کا خاندان اعلیٰ ترین پادری کے عہدے پر قائم رہا۔
انہی کو ہیسمونین خاندان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس وقت کے یہودیوں نے مظالم سہنے اور ان کی مزاحمت کرنے میں بڑی بہادری دکھائی۔ انہوں نے ان باتوں کے خلاف بھی اپنا تحفظ کیا جو ہمیں زیادہ اہم معلوم نہیں ہوتے، جیسے کہ ختنہ اور سور کھانے کی بدی۔